بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ اس لیکچر میں ہم نظم طلوع اسلام کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ تو مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ نظم کے پہلے حصے کے 5ویں شعر میں کون سی خاص بات بیان کی گئی ہے؟ تو شعر ہے کہ تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا انتہا تو ہے۔ تو اس شعر میں علامہ محمد اقبال یہ خاص بات بتا رہے ہیں کہ اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے خزانے پوشیدہ رکھے ہیں اور مسلمان ہی اس کا امین ہے۔ مسلمان اپنے آپ میں یہ صلاحیت پیدا کرے کہ ان خزانوں کو ڈھونڈ نکالے اور اس سے فائدہ لے، خود بھی اس سے فائدہ لے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ اور فیض پہنچائے۔ اگلا سوال ہے کہ نظم کے دوسرے حصے کے پہلے شعر میں کس بات کو فطرت کا مقصد قرار دیا گیا ہے؟ یعنی شعر ہے کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ تو شاعر اس شعر کے ذریعے مسلمانوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی اتفاق کی بدولت ہے۔ اگر وہ آپس میں محبت اور بھائی چارے سے رہیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، قرآن اور احادیث کی روشنی میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے جن میں اخوت اور بھائی چارے کا درس دیا گیا ہے، تو مسلمان قوم ہمیشہ سرخرو رہے گی، ہمیشہ کامیاب رہے گی۔ تیسرا سوال ہے کہ قیصر و کسریٰ کے ظلم کو کس چیز نے مٹایا؟ تو جیسا کہ آپ تشریح میں پڑھ چکے ہیں کہ قیصر و کسریٰ اپنے زمانے کے بڑے ظالم اور طاقتور بادشاہ تھے۔ ان کو شکست دینا دنیا کے لیے ناممکن تھا، مگر ان کی شکست ایمان کی قوت سے ممکن ہوئی، اور وہ کیا تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی اور انکساری، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی۔ تو ان صفات جو مسلمانوں میں تھے، ان صفات کی وجہ سے، ایمان کی طاقت کی وجہ سے قیصر و کسریٰ کو جو ہے شکست ہوئی، اس کو غلبے اور زور کو مٹایا گیا۔ چوتھا شعر ہے کہ نظم کے دوسرے بند کے قوافی لکھے۔ قوافی قافیہ کی جمع ہے۔ اور اس کے تعریف آپ جان چکے ہیں کہ ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، جو کہ شعر کا وزن اور بحر برقرار رکھتا ہے۔ تو اس سوال میں یہ بات پوچھی گئی ہے کہ دوسرے بند کے قوافی کون کون سے ہیں؟ تو آپ دیکھیں، مسلمانی، فراوانی، افغانی، کوہستانی، رہبانی، سلمانی،
زندانی تورانی، یہ ان کے قافیے ہیں۔ یہ دوسرا حصہ ہے جو نظم کا، یہ اس کے قافیے ہیں۔ پھر 5واں سوال ہے اس مشق کا کہ شاعر کا قلمی نام اس کا تخلص کہلاتا ہے۔ شاعر عموماً اسے اپنی غزل یا نظم کے آخری شعر میں استعمال کرتا ہے، تو اقبال کا کوئی ایسا شعر لکھے جس میں ان کا تخلص موجود ہو۔ پہلے تو تخلص کی تعریف یعنی وہ مختصر نام جو شاعر اپنی نظموں اور غزلوں میں اصلی نام کی بجائے استعمال کرتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں۔ تو اقبال جو ہے علامہ محمد اقبال کا تخلص ہے، تو اس میں یہ مطلوب ہے کہ ان کا ایک شعر لکھ کے جس میں ان کا تخلص موجود ہو۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ آپ اقبال کا تخلص جن اشعار میں استعمال ہوا ہے، اس کے علاوہ آپ 2-3 اشعار اور لکھ لیں۔ پھر 6واں سوال ہے کہ مصر مکمل کریں، تو یہ چونکہ موجود ہے، اس میں پہلا مصرع ہے خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویداں تو ہے۔ دوسرا ہے اس میں کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تیسرا ہے کہ حنا بندے عروس لالا ہے خونے جگر تیرا۔ اور آخری ہے کہ جب اس انگار خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا۔ تو یہ آپ خوب ذہن نشین کر لیں۔ بعض اوقات پیپر میں سوال آتا ہے کہ مصرع مکمل کرے یا شعر مکمل کرے، ایک مصرع دیا جاتا ہے، اس کا دوسرا مصرع لکھنا ہوتا ہے، یا ایک مصرعے میں چند الفاظ کاٹ دیے جاتے ہیں وہ لکھنے ہوتے ہیں۔ تو یہ اشعار آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اس مشق کا آخری سوال ہے کہ تشبیہ کی تعریف کرے اور 2 مثالیں لکھ کے۔ تو تشبیہ کی تعریف یہ ہے کہ کسی ایک لفظ کو کسی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے دوسرے لفظ یا چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ کسی ایک چیز کو کسی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے دوسرے چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثلا
आग की तरह गरम, या बर्फ की तरह ठंडा। तो ये आग की तरह गरम या बर्फ की तरह ठंडा, या आप ये भी कह सकते हैं कि अहमद शेर की तरह बहादुर है। अहमद शेर की तरह बहादुर है। तो आप और भी मिसालें लिख सकते हैं। अब जब हम तशबीह की बात करते हैं तो तशबीह में 4 अरकान होते हैं जिनका समझना और याद करना बहुत ज़रूरी होता है। वो मुशब्बा, मुशब्बा बिही, हर्फ तशबीह और वजह तशबीह। तो मुशब्बा यानी जिस चीज़ को तशबीह दी जाए, मुशब्बा बिही जिस चीज़ से तशबीह दी जाए, और तशबीह के लिए जो हर्फ इस्तेमाल होता है उसे हर्फ तशबीह कहते हैं। वजह तशबीह किस सिफत की वजह से, क्या मुश्तरक सिफत है, यानी वो मुश्तरक सिफत खूबी हो या खामी। फर्ज करिए हमने एक मिसाल लिखी है कि अहमद शेर की तरह बहादुर है, तो ये अरकान इसमें हम इसकी वजाहत करते हैं। तो हमने एक मुशब्बा यानी जिस चीज़ को तशबीह दी जाती है, तो अहमद मुशब्बा हुआ। अब शेर से जो है उसको तशबीह दी जा रही है, तो ये मुशब्बा बिही। फिर तीसरा हमने कहा है कि हर्फ तशबीह यानी तशबीह के लिए जो हर्फ इस्तेमाल होता हो तो वो की तरह है। और फिर वजह तशबीह किस वजह से जो है तशबीह दी गई है, तो वो बहादुरी है कि वक्ती तौर पर आरज़ी तौर पर अहमद ने कोई बहादुरी दिखाई है जिसकी वजह से जो है उनको शेर से तशबीह दी है। यानी इससे ये बात साबित होती है कि ये मुशब्बा जो है उसमें वो सिफत आरज़ी तौर पर होगी, और जो मुशब्बा बिही है उसमें मुस्तकिल तौर पर जो है वो सिफत मौजूद होगी। तो इसी वजह से उसको जो है तशबीह दी गई है। यानी आग की तरह गर्म है फला चीज़, या फला चीज़ जो है बर्फ़ की तरह ठंडा है। तो आप मज़ीद मिसालें लिख लें और उसमें जो है अरकान तशबीह की वजाहत करें, तो इस तरह तशबीह और उसके अरकान जो है अच्छी तरह आपकी समझ में आ जाएंगे और याद रहेगी। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये नज़्मुल इस्लाम के मश्क़ी सवालात हैं जो हमने हल किए हैं। आप जो मुख्तसर सवालात हैं उनके जवाबात अपने अल्फाज में कापियों में लिख के, और जो काफ़िया और तशबीह की जो हमने इसकी तारीफ़ और मिसालें लिखी हैं, ये आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। शुक्रिया।